اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہن کا وائس نوٹ میں شیئر کروں گی جس میں انہوں نے اپنی ایک جاننے والی خاتون ہے ان کی زبانی یہ واقعہ ایکسپلین کیا ہے۔ تو قصہ مختصر اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ خاتون چاہتی تھیں کہ ان کی پسند کی شادی ہو، کچھ ان کی جو خواہشات تھیں وہ کس طرح پوری ہوئیں۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرتی تھیں، وہ ہر روز رات سونے سے پہلے درود ابراہیم 100 مرتبہ پڑھا کرتی تھیں۔ اب دیکھیں یہ واقعہ جو کوئی بھی سنے گا، ٹھیک ہے، پھر مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد بہت سارے کامنٹس کچھ عرصے بعد ہی آنا شروع ہو جائیں گے کہ میں بھی ایسے ہی کروں تو کیا واقعی ایسا ہو جائے گا میرے لیے؟ کیا میں بھی جہاں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں کیا وہاں پہ ہو جائے گا ایسے ہی؟ آپ بتائیں، میں کچھ نہیں اس بارے میں کہہ سکتی، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ کیا واقعی ایسا ہوگا آپ کے لیے جیسا ان کے لیے ہوا تھا۔ لیکن اگر ان کا واقعہ سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنے سالوں کے بعد ان کی وہ خواہش پوری ہوئی تھی، ایک مستقل مزاجی تھی ان کے پڑھنے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے درود شریف، دعا، نصیب، بہت ساری باتیں بہت فرق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا ایمان، اعتقاد، آپ کا کنٹریبیوشن، آپ کی نیت، آپ کا خلوص، آپ کا اعمال، بہت کچھ میٹر کرتا ہے۔ جو فارمولا آپ کے لیے کام کرے ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کے لیے کام نہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان مختلف ہے، ہر انسان کا نصیب مختلف ہے۔ بہت سے لوگ یہ سنیں گے واقعہ، جب سوچیں گے کہ اچھا اگر وہ اتنی اچھی شکل کی نہیں تھی پھر بھی ان کی پسند کی شادی ہوگی، یہ کیسے ہو گیا؟ اور ایسے بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں تو اتنی خوش شکل ہوں، میں اتنی سلیقہ مند ہوں۔ ایسے نہیں کہ وہ اپنی تعریف کر رہے ہوتے، بس بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں خوش شکل بھی ہوں، میں سلیقہ مند بھی ہوں، پڑھی لکھی بھی ہوں، پھر بھی میری شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ ادھر اس کو دیکھیں، نہ پڑھی لکھی ہے، نہ ایسی ہے، نہ ویسی ہے، اس کے نصیب کتنے اچھے ہیں، شوہر اس کو پوچھتا ہے، اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارا کام ہے مانگنا، دعا کرنا، اس امید کے ساتھ کہ اگر ہماری دعا پوری نہیں ہو رہی تو اس میں یقیناً ہمارے لیے اللہ کی بہتری ہے۔ اور جہاں تک بات ہے نا نصیبوں کی، تو یاد رکھیے گا شکل و صورت، امیری، آپ کی پڑھائی، کچھ بھی گارنٹی نہیں کرتا اس بات کی کہ آپ کے نصیب اچھے ہوں گے۔ بہت سے عبادت گزار لوگوں کو شکر گزار دیکھا بہت بڑی بڑی مصیبتوں کے ساتھ، اور بہت سے ایسے لوگ کہ بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، فیملی کو بھی، ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی، کہ ان کے کچھ خاص اعمال نہیں ہیں لیکن نصیب ان کے بہت چمکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس پہ ایک مجھے واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے اس صورتحال میں، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی زندگی کا مقصد ہے، شادی کرنا زیادہ تر تو آج کل مجھے یہ لگتا ہے سب لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ شادی ہو جائے بس۔ تو اگر شادی کرنا آپ کی زندگی کا مقصد ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ دعا جو ہے وہ نصیب بدل دیتی ہے، ٹھیک ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعا آپ کو وہ عطا کر دیتی ہے کہ جس کا آپ نے کبھی وہم گمان میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ اور اگر آپ کی دعا پوری نہیں ہو رہی تو پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید میں گنہگار ہوں، میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، میرا درود قبول نہیں ہو رہا، کیونکہ درود تو ہر حال میں قبول ہوتا ہے، اس میں مت شک کریں کبھی بھی۔ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ درود پڑھنے والوں کو سب سے پہلے جو چیز سوچنی چاہیے نا، وہ اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ سنس وہ درود پڑھتے ہیں، اس سے جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ بہترین ہو رہا ہے، اور اس کا انعام انہیں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ملے گا۔ چلیں، لیکچر میرا کافی لمبا ہو گیا، تو اب آپ سے میں ایک وائس نوٹ شیئر کرتی ہوں۔ السلام علیکم سعدیہ باجی، کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی۔ تو مجھے آپ کے ساتھ ایک میریکل اسٹوری شیئر کرنی تھی اپنے ایک ریلیٹیو کی، جو کہ انہوں نے خود بتائی ہے، اور وہ سب کو، ہم سب کو، خاندان کی جتنی بچے ہیں ان سب کو وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے نیک نصیب کے لیے 100 دفعہ درود ابراہیمی کا ورد کیا کریں، اور ساتھ ہی ہم اپنے میریکل اسٹوریز بھی بتاتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ میریکل اسٹوری بتائی ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ ان کی شادی ہوتی ہے ان کی من پسند جگہ پہ۔ تو وہ میریکل اسٹوری اس طرح سے ہے کہ وہ ہمیشہ سے جو ہے نا وہ چاہتی تھی کہ ان کی شادی ہو کسی اچھے گھر میں، جو لڑکا جو ہے وہ فائنینشیلی بھی اچھا ہو، اچھا کماتا ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ چاہتی تھی کسی خوبصورت لڑکے سے شادی کریں جس کی شکل و صورت بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ان کو اسپاؤس کے اندر خوبصورتی ان کے لیے زیادہ میٹر کرتی ہے، انہیں بہت شوق ہوتا ہے کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے بہت خوبصورت ہو، تو سیم چیز ان کے ساتھ تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، بلکہ ان کی شکل و صورت کم صورت تھی، وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی سے یہ بات نہیں کہتی تھی، اور کیونکہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ تمہیں مطلب اپنی شکل دیکھی آئینے میں جو تم خوبصورت لڑکی کی خواہش کر رہی ہو، تو وہ اس طرح سے کسی سے نہیں کہتی تھی، بلکہ اپنی یہ خواہش وہ سوچتی تھی کہ مذاق ان کا بن جائے گا، تو اپنی یہ خواہش جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے جو وہ دعا کرتی تھی، اور روز رات میں سونے سے پہلے 100 دفعہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی. اور یہ انہوں نے کوئی 40 دن کی نیت سے یا مہینے 2 مہینے کی نیت سے نہیں پڑھا، بلکہ روز پڑھتی تھیں. اور کتنے سال انہوں نے پڑھا، کتنے مہینے انہوں نے پڑھا، اس کی کوئی انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی زندگی کو انہوں نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا تھا. انہوں نے روز پڑھنا تھا، تو وہ روز پڑھتی تھی جب تک وہ کنواری تھی، وہ روز پڑھتی تھی. اینڈ شاید وہ شادی کے بعد بھی پڑھتی رہی ہوں گی، یہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن ہاں جب تک وہ کنواری تھیں یہ خواہش ان کی پوری نہیں ہوئی تب تک انہوں نے روز یہ پڑھا، اور بالکل بھی انہوں نے کوئی بھی ڈاؤٹ اپنے دل میں نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو کیوں نہیں سن رہے، بلکہ وہ پڑھتی گئیں بنا گنے، روز 100 دفعہ پڑھتی تھیں. اور یہ پڑھنے کے بعد دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ سنسیئرٹی کے ساتھ دعا کرتی تھیں، اور اس کے بعد سو جاتی تھیں. تو یہ عمل انہوں نے کیا، جس کے بعد کہتی ہیں کہ ایک دن وہ ان کے بھائی کا عقیقہ ہونے لگا تھا، تو وہ مزار پہ ان کے بھائی کا جو ہے نا وہ عقیقہ ہو رہا تھا. تو مزار پہ جب یہ لوگ جاتے ہیں تو سارا جو عقیقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہیں مزار پہ ان کے کچھ رشتہ دار آتے ہیں، تو کچھ دور کے رشتہ دار جن کو یہ جانتی بھی نہیں تھی. تو انہی میں ایک لڑکا آتا ہے، ان کے رشتہ دار کے ساتھ ایک لڑکا آتا ہے جس کو ان کے لوگ نہیں جانتی تھی، کئی وہ دور کا کوئی ان کا رشتہ دار تھا، تو وہ آتا ہے. تو کہتی ہیں کہ اس نے مجھے دیکھا اور میں نے اس کو دیکھا تو وہ کافی خوبصورت پرسنالٹی کا بندہ تھا، لیکن میں نے سوچا کہ کہاں جو ہے نا وہ اس سے میری شادی ہونے لگی، یا کہاں یہ جو مجھے پسند کرے گا. تو انہوں نے اس طرح سے سوچا، اور اس کے بارے میں پھر انہوں نے کچھ ایسا نہیں سوچا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اتنا خوبصورت ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے مجھ جیسی لڑکی جو کہ اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے اس کو یہ کیسے پسند کر سکتا ہے. تو انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، بس دیکھا اور ہو گئی بات ختم. لیکن پھر بعد میں کہتی ہیں کہ اس لڑکے نے اپنی فیملی ان سے کوئی بات نہیں کی، کوئی حرام ریلیشن شپ کچھ بھی نہیں رکھا، بلکہ ڈائریکٹ وہ اپنی فیملی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنی فیملی کو کہتے ہیں کہ ان کو ایک لڑکی پسند ہے، اس سے ان کو شادی کرنی ہے، اور وہ پھر اپنی فیملی کے تھرو ان کو پروپوزل بھجواتے ہیں. یہ حیران ہو جاتی ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے، یہ حیران ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے اس لڑکے کو دیکھ کر ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کاش اس سے میری شادی ہو جاتی، لیکن پھر انہوں نے یہ سوچا کہ کہاں یہ جو ہے مجھ سے شادی کرے گا. لیکن پھر جب یہ بات ہوتی ہے کہ وہ رشتہ خود بھیجتا ہے تو یہ حیران ہو جاتی ہیں اور اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہیں، اور یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ کر بالکل حیران ہو جاتے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درود پڑھنے والوں کے لیے معجزے کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی شادی ہوتی ہے. کہتی ہیں کہ ان کے گھر والے، ان کے جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ شادی کے سخت خلاف ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان کو کہتے بھی ہیں کہ میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، اور تم جیسی لڑکی سے پتہ نہیں اس نے شادی کیسے کر لی، پتہ نہیں تمہارے اندر اس کو نظر کیا آتا ہے. اور ان کو بہت سارے وہ لوگ تانے بھی دیتے ہیں، عجیب و غریب بات بھی کرتے ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی زیادہ میری کیئر کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو مرضی لوگ کہہ رہے ہیں کہنے دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، مجھے صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تم میری بیوی اور میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہارے خیال رکھوں، اور تم اس بات سے راضی رہو کہ تمہارا شوہر تمہیں کچھ نہیں کہتا ہے. تو وہ ان کو دلاسا دیتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اور تم میری بیوی ہو، گھر والے جو کہہ رہے ہیں اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو. تو وہ کہتی ہیں کہ جیسا میں نے دعا کیا تھا نا کہ مجھے ایک کیئرنگ ہسبینڈ ملے، ایک لونگ ہسبینڈ ملے، اور ایک خوبصورت فائنینشیلی اسٹیبل اچھے خاندان میں شادی ہو، تو سیم ویسے خاندان میں جو میری شادی ہوتی ہے ویسے انسان کے ساتھ شادی ہوتی ہے جو دل سے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، بہت نیک ہوتا ہے، اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں وہ. تو وہی وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس طرح سے معجزہ کیا کہ میں تو حیران ہی رہ گئی کہ کس طرح سے جو ہے وہ میرے صرف 100 دفعہ روز درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معجزہ ہوا. اور وہ کہتی ہیں کہ
اتنی آسانی کے ساتھ شادی بھی ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا، اور لیکن ان کی اس اسٹوری میں یہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے استقامت سے پڑھا اور کوئی ٹائم لمٹ نہیں رکھی. یہ نہیں کہ 1-2 مہینہ پڑھ لیا اور پھر یہ سوچا کہ میرا تو کام نہیں ہو رہا تو اب میں چھوڑ دوں، بلکہ استقامت کے ساتھ پڑھتی گئیں اور اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھا، دعا کی، اور ان کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ یہ معجزہ ہوا. تو وہ سب کو یہ سجیسٹ کرتی ہیں، خاندان کی ساری لڑکیوں کو اپنی اسٹوری سناتی ہیں اور سجیسٹ کرتی ہیں ہم سب کو کہ آپ لوگ بھی پڑھا کریں. تو یہ جو میریکل اسٹوری تھی میں نے جب سنی تو میں نے سوچا کہ سعدیہ باجی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ وہ اپنے ویورز کو، اپنی جتنی بھی لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان سب کو وہ یہ اسٹوری شیئر کریں. تو جزاک اللہ خیر، آپ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. اس وائس نوٹ سے آپ کو ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس شادی میں میاں بیوی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی شادی کوئی نہیں خراب کر سکتا، ان کے رشتے کو کوئی نہیں خراب کر سکتا. سسرال ہو، میکہ ہو، تیسری پارٹی ہو، آپ کی شادی میں اس وقت تک ہی کوئی انٹرفیئر کر سکتا ہے کہ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک اجازت دیتا ہے. آپ دیکھیے گا کہ بہت سے ایسے گھرانے آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ جانتے ہیں یار اس بندے کی بیوی کو اگر ہم نے کوئی بھی لفظ بولا نا، یہ بندہ تو ہمارے سر پر آ جائے گا، تو بہتر ہے، اچھا ہے برا ہے جو بھی معاملہ ہے، ہم نے اس کی بیوی کو ایک لفظ بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سے میکے والے جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی کے سامنے داماد کی برائی کر دی یا ہم نے اپنی بہن کے میاں کی برائی کر دی تو یہ تو ہمارا سر پھاڑ دے گی. اور یہ بہت ضروری ہے. اگر کسی کی شادی میں یہ مسنگ ہے نا، یہ پیس ہی نہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سپورٹ کرے تیسرے کے سامنے، وہ شادی زیادہ دیر تک نہیں چلتی. وہ شادی اگر چلتی ہے تو صرف کمپرومائز پہ چلتی ہے. کوئی ایک صبر کر رہا ہوتا ہے، ایک ظلم کر رہا ہوتا ہے. یا اور قسم کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ بچے ہیں، اچھا اب گھر کو کیوں خراب کرنا. لیکن اس شادی کا جو پرپز ہے نا، ریئل جو مقصد ہے، لوگ شادی کیوں کرتے ہیں؟ پارٹنرشپ کے لیے، کمفرٹ کے لیے، وہ سب مسنگ ہوتا ہے. اور سب سے ایک اہم ترین سبق وہ یہ ہے کہ اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط رکھیں، اپنا رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط رکھیں. پرفیکٹ شادی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی، پرفیکٹ اولاد نہیں ہوتی، پرفیکٹ صحت نہیں ہوتی، پرفیکٹ ماں باپ نہیں ہوتے، پرفیکٹ رشتہ دار اور دوست بھی نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا محبت کا رشتہ ہے نا، تو یقین جانیے یہ محبتیں جو ہے نا، یہ تمام دکھوں کا مداوع کرتی ہیں. آپ کی زندگی کو ایک مقصد مل جاتا ہے. کسی کی شادی پرفیکٹ نہیں ہوتی. یہ جن کا آپ نے بھی واقعہ سنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو اچھی بات بتائی نا کہ اس طرح ان کا میاں ان کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا میاں پرفیکٹ ہے، ان کے رشتے میں کوئی دراڑ نہیں ہوگی یا ان کے رشتے میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوں گے. ضرور ہوں گے، اس کا ذکر نہیں کیا. اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک بڑا سنہری اصول ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی اچھی عادتوں پر زیادہ سوچیں، کچھ ایکسٹرا ہی سوچیں کہ بری عادتیں جو ہے نا وہ غائب ہو جائیں یا بہت کم نظر آئیں آپ کو. خیر، شادی کے لیے تو بہت سارے ٹپس موجود ہوتے ہیں جو کسی کے لیے کام کر جاتے ہیں، کسی کے لیے کام نہیں کرتے. لیکن ایک بات تو طے ہے، لو میرج ہو، ارینج میرج ہو، بری شادی ہے، اچھی شادی ہے، جو بھی ہے، جہاں آپ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت دیں گے نا، وہ رشتہ، وہ شخص آپ کے لیے آزمائش بنا دیا جائے گا اور بعض کا سزا بھی بنا دیا جاتا ہے. بہرحال یہ کچھ دنیاوی باتیں بھی ہو گئیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود پڑھنے کی توفیق عطا کریں، خلوص سے، محبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پیش کرنے کی توفیق عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.